یہ آیت نمبر 246 سے لے کر آیت نمبر 246 سے لے کر آیت نمبر 252 تک یہ 7 آیتیں بنتی ہیں۔ ان 7 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت شمویل علیہ السلام، ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں نا شمویل، یا اصل میں لفظ ہے شمویل۔ حضرت شمویل علیہ السلام پیغمبر ہیں وقت کے، اور طالوت امیر ہے، اور مقابلے میں ہے جالوت۔ یہ ان کا واقعہ ہے اس دور کا۔ اور میں نے کہا تھا آیت نمبر 243 سے لے کر آیت نمبر 286 تک یہ بنتی ہے 44 آیتیں۔ ان میں 2 اہم مسئلے اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک جہاد کا ذکر اللہ نے کیا ہے جو نفس پہ بڑا بھاری گزرتا ہے، اور ایک انفاق کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے، میں آپ کے سامنے ترجمہ کرتا ہوں۔ حضرت شمویل علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں، عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، عمر رسیدہ ہے، خود بہت زیادہ بوڑھے ہیں۔ یہ جو بنی اسرائیل ہے اس زمانے کے دشمنوں نے حملہ کر کے ان کو اپنے علاقے سے بے دخل کر دیا، جلاوطن کر دیا، اور یہ بیچارے ادھر ادھر زندگی گزارتے رہے، اپنے ملک سے اپنے علاقوں سے نکالے گئے، کچھ کو قید کر لیا گیا، تتر بتر کر دیے ان کو۔ تو یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، یہ وقت کے پیغمبر حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے ہماری حالت آپ کو معلوم ہے، دشمنوں نے ہمیں بے دخل کر دیا ہے، ہمارے بچے ہم سے چھین لیے ہیں، ہمارے گھروں پر ہماری جائیداد پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ اب کوئی ایسا طریقہ بتائے، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں کوئی ایسا طریقہ امیر دے دے، کوئی طریقہ ہمیں بتا دے تاکہ ہم اپنے علاقوں کو واپس لے سکے، اپنے قیدیوں کو رہا کرا سکے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا بھائی دیکھو میری بات سنو، تم ہو نافرمان لوگ، اور اسی نافرمانی کے نتیجے میں تم پر اللہ کا عذاب پڑا ہے۔ اب تم سے میں کیا امید رکھوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے دے اور تم اس کو پورا نہ کر سکو؟ پھر کہنے لگے کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے گھر تتر بتر ہے، ہمارے بچے کہیں اور ہے، ہماری خواتین کہیں اور ہے، ہمارے گھر ہم سے لے لیے گئے، ہماری جائیدادیں چھین لی گئی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نہ کریں؟ حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے فرمایا ان سے کہو کہ طالوت تمہارا امیر ہے۔ جب طالوت امیر کہا تو چونک گئے کہ وہ تو غریب آدمی ہے، مالی اعتبار سے ان کی کوئی بڑی حیثیت نہیں ہے، اور ان کو کیوں امیر بنایا گیا، کسی دوسرے آدمی کو بنایا جاتا۔ اللہ نے فرمایا دیکھو بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے ان کو علم سے نوازا ہے، اللہ نے ان کو صحت اور تندرستی دی ہے، امیر بننے کے جو صفات ہے وہ ان میں موجود ہے۔ بہرحال دل سے نہیں لیکن مجبوراً مان لیا۔ جب مان لیا اب اللہ کا حکم یہ ملا کہ ان کو لے کے نکلو اپنے علاقوں کی طرف جس پر جالوت نے قبضہ کیا ہے، یہ لے کے یہاں سے نکلے۔ بہت بڑی تعداد میں تھے، شروع میں تو لوگ بہت شور میں ہوتے ہیں نا، نعرے لگ رہے، جوش اور خروش ہے، بڑی تعداد میں نکل گئے۔ آگے جب گئے تو طالوت تو سمجھ گئے، بہت سمجھدار آدمی تھے، چرواہے تھے، بکریاں چراتے تھے، لیکن اللہ نے بہت سمجھ دی تھی، ان کو پتہ تھا کہ یہ کچرا اگر میرے ساتھ وہاں گیا اور دشمن کو دیکھ کے یہ بھاگا نا، ہمارا سارا سسٹم فیل ہو جائے گا، ہمارے لیے نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اب کیا کریں؟ درمیان میں یہ لوگ فلسطین سے نکلے اور شام کی طرف جا رہے تھے، درمیان میں اردن میں ایک نہر پڑتی تھی، اس نہر کے اوپر پیاس، سخت گرمی کا زمانہ ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو بھائی اعلان فرما دیا، میری بات سنو کہ یہاں پر ایک کام کرو گے، وہ بندہ جو پانی نہیں پیے گا وہ ہمارے ساتھ جائے گا، جو پانی پیے گا وہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ بس یہ اللہ نے تمہارا امتحان رکھا ہے۔ ہاں 1 چلو 2 چلو پی سکتے ہیں، اس سے زیادہ پانی نہیں پی سکتے۔ اب ان کو پیاس لگی تھی، گرمی کا زمانہ تھا،
وہ آ کے نہر میں لیٹ گئے، خوب پانی پی گئے۔ جو ادھر رہنا تھا وہ ادھر رہ گئے۔ گنتی کے چند لوگ، یہاں تک لکھے کہ 313 کے قریب بندے تھے یا 300 سے کچھ اوپر، وہ بندے رہ گئے ان کے ساتھ، آگے جا کے نکل گئے، باقی سب پیچھے رہ گئے۔ آگے جا کے جالوت کے مقابلے میں اس نے دیکھا تو بڑا لشکر ہے، ہر قسم کے اسلحے سے لیس ہے۔ انہوں نے جب دیکھا تو یہاں پر انہوں نے بس یقین، وہ لوگ تھے جو مضبوط تھے، کہنے لگے قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتے تھے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، تاریخ گواہ ہے کہ کتنے لوگ تھے تعداد میں انتہائی کم، وسائل کے اعتبار سے کمزور، اللہ نے بڑی بڑی طاقتوں اور قوتوں کے مقابلے میں ان کو فتح نصیب فرما دی۔ آگے بڑھو، مقابلہ کرو۔ اور اس میں لشکر میں داؤد بھی تھے جو بعد میں پیغمبر بنے، اس میں پیغمبر نہیں بنے تھے، اس وقت عمر بہت چھوٹی تھی، نوجوان بالکل بچے تھے، وہ بھی اس لشکر میں تھے، اور انہی کے ہاتھوں سے اللہ نے جالوت کو قتل کرا دیا۔ کوئی ہتھیار نہیں تھا ان کے ہاتھ میں، کوئی تلوار نہیں تھی، ہتھیار نہیں تھا، جالوت کو ان کے ہاتھوں سے قتل کرا دیا۔ مقابلہ جب شروع ہو گیا، وہ اپنے لشکر کو ترتیب دے رہا تھا، مقابلہ یہ اکیلے سائڈ پہ کھڑے تھے پتھر ہاتھ میں لے کے۔ اب نبی تو نبی ہوتے نا، چاہے وقت سے پہلے ہو وقت کے بعد ہو، انہوں نے دور سے نشانہ لے کے جالوت کا پتھر مارا، اور پتھر جا کے سیدھا اس کے سر پہ لگا، اور وہیں اس کا کام تمام ہو گیا۔ جب جالوت مرا، سارا لشکر تتر بتر ہو گیا، ادھر اور ادھر کو بھاگے۔ اس واقعے کا ذکر اللہ نے کیا ہے، فرمایا الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الملأ، جماعت کی طرف، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے کہا اپنے پیغمبر سے، پیغمبر کا نام کیا تھا؟ شمویل علیہ السلام، ابعث لنا ملکا، مقرر فرما دے ہمارے لیے کمانڈر، بادشاہ، امیر، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم لڑیں گے اللہ کے راستے میں۔ قال، حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا، هل عصیتم، کیا تم سے امید ہے، تم سے توقع ہے، ان کتب علیکم القتال، اگر فرض کر دیا گیا تمہارے اوپر قتال، اللہ تقاتلوا، یہ کہ تم نہ لڑو۔ قالوا، انہوں نے کہا، وما لنا، اور ہمیں کیا ہو چکا ہے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، یہ کہ ہم نہ لڑے اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، تحقیق ہم نکالے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنی اولاد سے، فلما کتب علیہم القتال، پس جس وقت فرض کر دیا گیا ان کے اوپر قتال، لڑائی کو، تولوا، پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر بہت کم لوگ ان میں سے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالی جانتا ہے ظالموں کو۔ وقال لهم نبیہم، اور فرمایا ان سے ان کے پیغمبر حضرت شمویل علیہ السلام نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ قالوا، کہنے لگے، انا یکون لہ الملک علینا، کہاں سے ہوں گے وہ ہمارے لیے بادشاہ، ونحن احق بالملک، ہم تو ان سے زیادہ حقدار ہیں ان سے بادشاہت میں، ولم یؤت سعۃ من المال، ان کو تو مال میں گنجائش بھی نہیں دی گئی۔ قال، حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے تمہارے اوپر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھا دیا ہے کشادگی میں، علم میں اور جسم میں، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ بادشاہت دیتے ہیں جس کو چاہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ کشائش والا، جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور فرمایا ان سے ان کے پیغمبر حضرت شمویل علیہ السلام نے، ان آیت ملکہ، بے شک طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، ان یأتیکم التابوت، یہ کہ آئے گا تمہارے پاس وہ صندوق، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں سکینہ ہے تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور وہ بقایہ چیزیں ہیں، آثار ہیں جو چھوڑی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت ہارون علیہ السلام نے، تحملہ الملائکہ،
فرشتے اس کو اٹھا کے لا رہے ہوں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ اب یہ لشکر روانہ ہو گیا۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پس جس وقت الگ ہوئے طالوت لشکروں کو لے کر کے، قالا فرمایا طالوت نے، ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے نہر پہ۔ فمن شرب منہ، پس جس نے پیا اس نہر میں سے، فلیس منی، پر وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ ومن لم یطعمہ، اور جس نے نہیں چکھا اس نہر میں سے، فإنہ منی، پس بے شک وہ میرے لشکر میں ہوگا۔